بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ مکرمہ کے فضائل کے بارے میں ہے۔ میرے دوستو، مکہ مکرمہ کی فضیلت جو ہے وہ بے شمار ہے۔ ہم جیسا نچیز بندہ جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا، ہم تو صرف تھوڑا سا حصہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اس روئے زمین پر جتنی بھی عبادت گاہیں جو ہیں وہ بنی ہیں، تعمیر ہوئی ہیں، ان میں مکہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت گاہ جو ہے وہ بنی ہے۔ یعنی پہلی عبادت گاہ جو بنی ہے اس دنیا میں وہ مکہ معظمہ میں بنی ہے۔ مکہ معظمہ وہ شہر ہے جہاں ہماری ایسی عبادات ہوتی ہیں جو کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ اس میں حج جو ہے وہ بھی مکہ میں ہوتا ہے، عمرہ جو ہے وہ بھی مکہ میں ہوتا ہے، اور طواف کعبہ جو ہے وہ بھی صرف مکہ میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے بھی اس شہر کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت جو ہے وہ بھی مکہ میں ہے کہ آپ مکہ میں جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ختم نبوت کا آپ جو ہیں وہ تاجدار جو ہیں بن کر آئے ہیں۔ تو لہٰذا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے، تشریف آوری ہوئی ہے، وہ بھی شہر مکہ میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ مکہ کی فضیلت جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کا موسٹلی حصہ، زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آپ نے مکہ معظمہ میں جو ہے بسر کیا ہے۔ مکہ کی گلیاں وہ گلیاں ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں، آقا ہمارے پھرتے رہے ہیں۔ مکہ کے بازار وہ ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک جو ہیں ان بازاروں میں جو ہیں لگے ہیں۔ تو اس لیے مکہ کو دیکھنے کا جو شوق ہے وہ ہمارے دلوں میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو اللہ کی ذات اقدس کو بھی محبوب ہے، اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ جو شہر ہے وہ محبوب ہے۔ اس کا شوق ہونا جو ہے یہ ہمارے دلوں میں اس کا ہونا جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھرتے رہے ہوں ہمیں شوق ہونا چاہیے۔ جنہ گلیاں چ سونا رہا پھردا، سانو ویکھن دا چا بڑے چر دا۔ تو جو مومن ہوتے ہیں نا، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے ہوں، پھرتے رہے ہوں، اس جگہ کو دیکھنے کا جو ہے نا ان کے دل کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، ایک چاہ ہوتا ہے۔ آج آپ لوگوں پہ میں واضح
کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہر ہیں یہ کوئی عام شہر نہیں ہے جیسے کہ ہمارے شہر ہیں یا پوری دنیا میں اور شہر ہیں، یہ ایسے شہر بالکل نہیں ہیں۔ ان شہروں کی جو ٹور ہے، ان شہروں کی جو شان ہے، ان شہروں کی جو عظمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو دجال نہ روندے، یعنی کوئی بھی ایسا شہر نہیں کہ جس کو دجال نہ روندے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، یعنی باقی تو ہر شہر کو یاد رکھیں دجال نے جو ہے وہ روند ڈالنا ہے، لیکن دو یہ ایسے شہر ہیں کیونکہ ان کی نسبت جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوائے ان دو شہروں کے، مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے، باقی سب شہروں کو جو ہے دجال نے جو ہے یاد رکھیں وہ روندنا ہے۔ کیوں کہ ان کے راستوں میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے راستوں میں سے ہر راستہ پر صف بستہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ یہ تو وہ شہر ہیں کہ جن کو اللہ کی جو ذات ہے ان شہروں سے اللہ کو بھی پیار ہے کہ دجال کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ان شہروں کو روندے، کیونکہ ان شہروں کی حفاظت جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے کرنی ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے شہر مکہ کی فضیلت جو ہے وہ بھرپور طور پر ہمارے اوپر جو ہے وہ واضح فرمائی ہے۔ ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ترمذی میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تینوں بکس کے اندر میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام حضورہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یعنی اللہ رب العزت کی قسم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے میرے دوستو قسم اٹھا کر کی ہے۔ آپ نے فرمایا مکہ جو ہے ساری اللہ تعالیٰ کی زمین سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے
نکل جانے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں ہرگز نہ جاتا۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر مکہ کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے ہم لوگوں کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، کہ اللہ کو بھی یہ جو مکہ کی زمین ہے وہ ساری زمینوں سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہے، وہ اس لیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی عالم آپ لوگ یوں دیکھیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بھی یہاں سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں ہرگز نہ جاتا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی اس شہر سے یاد رکھیں۔ بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ محبت تھی آپ کو اس شہر سے۔ میرے دوستو، اللہ نے تو اس شہر کی جو اللہ کے پاس محبت ہے اس کا اظہار اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اپنی محبت کا مکہ کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اظہار فرمایا۔ سورہ بلد آیت نمبر 1 اللہ فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ قسم یاد رکھیں اس کی اٹھائی جاتی ہے جو چیز بندے کو محبوب ہوتی ہے، جس چیز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، جس چیز کی کوئی فضیلت ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی ذات نے قسم اٹھائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور جگہ بھی جو ہے اپنی محبت کا جو ہے اظہار فرمایا۔ سورہ 3 ہے، اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سورہ 3 میں اللہ رب العزت کی ذات ایک اقدس نے ساری بات واضح فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی، کہ اللہ پاک نے یہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی جو ہے قسم اٹھائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ امن والا شہر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ تو اللہ نے یہاں مکہ شہر کی عظمت بیان کی کہ یہ امن والا شہر ہے۔ تو میرے دوستو، جو بھی اس شہر میں جائیں وہ وہاں جا کر کسی قسم کا کوئی بھی دنگا، کوئی بھی فساد، کچھ بھی آپ نے جو ہے نا لڑنے جھگڑنے والا وہاں پہ کوئی کام نہیں کرنا۔ کوئی کچھ کہہ بھی دے نا، خاموش رہنا ہے، کہنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، ٹھیک ہے، پرامن طور پہ رہنا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ لوگوں نے جس کو بھی موقع ملے وہاں جا کر جو ہے نا الجھنا نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ وہاں جا کر
دوسروں کے ساتھ جو ہیں آپ کی ہمدردی ہو، آپ کسی اور کے لیے کچھ جو ہیں کر سکیں۔ قربانی کوئی اپنی جانب سے دینی پڑے تو دے دیں، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے۔ اس کے امن کو جو ہے ہر مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے امن کو جو ہے وہ قائم رکھے، اس کے امن کو برباد نہ کرے، کیونکہ اللہ نے خود یہ بات جو ہے کہہ دی ہے کہ یہ امن والا شہر ہے، اور مجھے اس شہر کی کیا ہے؟ قسم ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کے ساتھ اپنی محبت کا بھی کھل کر جو ہے اظہار فرمایا۔ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے دیگر بے شمار حدیث کی بکس کے اندر بھی اس حدیث کو جو ہے پڑھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اوپر جو ہے مکہ شہر کی عظمت فضیلت جو ہے وہ فلی طور پر جو ہے وہ واضح کر دی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے مکہ، تو کتنا اچھا شہر ہے، اور تو مجھے کتنا عزیز ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ ٹھہرتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس شہر کو بہت اچھا شہر کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ جو ہے وہ کتنی محبت ہے، اور وہ محبت بھی جو ہے آپ نے دوسرے جملے میں واضح کی ہے کہ اگر میری قوم جو ہے کہ مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ ٹھہرتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شہر کے ساتھ اپنی جو محبت ہے، اپنا جو پیار ہے، یہ ہم لوگوں کے اوپر واضح کیا ہے کہ کہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو کہیں عام سا شہر نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے کیا تھی؟ محبت تھی، پیار تھا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس شہر کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے، وہ پیار ہونا چاہیے، اور ہمارا جی جو ہے چاہنا چاہیے کہ ہم اس شہر میں جائیں، اس شہر کی گلیوں کو، کوچوں کو، بازاروں کو، غاروں کو، جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھرتے رہے ہیں ہم بھی وہاں جا کر گھوم کر آئیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نا کہ آپ اس شہر میں رہے ہیں، ہم بھی چند دن کیوں نہ رہ کر آئیں، تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہماری اس بارے میں گفتگو جاری ہے۔ والسلام علیکم۔